سے صلوات پڑھیں۔ شاباش۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزرہ ونصرہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں یار، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دعائے خلاق عالم بانی مجلس بھائی صابر کا یہ اہتمام، کریم خالق اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں، خالق آپ کا چل کر آنا ہر قدم پر عبادت میں شمار فرمائے۔ توجہ ہے جی، گل شروع کریے۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کا نہایت ہی عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے کہا نہایت ہی عظیم مہینہ۔ پیغمبر اسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دنوں میں، جسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں آگاہ رہو کہ اللہ کا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ شاہ جی، اللہ کا نبی فرما رہا ہے جس کے دن دوسرے دنوں سے افضل، جس کی راتیں، حاجی صاحب توجہ میرے پاس سے کرے آجے، جس کی بولے آجے بے شک نہ، چپ کر کے میری گل غور نال سن لے آجے، پلے بان لے آجے۔ میں نہیں آخنا بولو تے اچھا ہاتھ کر کے نعرہ مارو، میں کوئی گل نہیں کرنی، میں ٹو دی پوائنٹ تقریر شروع کر دیتی، میں کسے نو نہیں آخنا میں درویخ تے میں درویخ۔ کتنا عظیم مہینہ شاہ جی، کہ جس میں اللہ کا نبی فرما رہا ہے جس کے دن عام دنوں سے افضل، جس کی راتیں عام دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صرف دن رات کی بات نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے لمحے دوسرے مہینوں کے لمحوں سے افضل۔ اور یہاں نبی رکے نہیں، نبی فرماتے ہیں یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ، تمہارا سانس لینا بھی اسا لیندے ہو نا، اللہ دا نبی بیادہ اے بھی تسبیح شمار ہوندہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں
یہاں رکے نہیں، اللہ کے نبی فرماتے یہ وہ مہینہ جس مہینے میں، عام مہینوں میں تو آپ سو جاتے ہیں، عبادت نہیں لکھی جاتی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا سونا، سو جانتے ہو نا روزہ رکھ کے، اللہ دا نبی آدھا پہ آئے تسی ستے رہو گے، اے عبادت۔ اور اتنا عظیم مہینہ، نبی فرماتے ہیں جس مہینے میں قرآن کی ایک تلاوت کریں اللہ آپ کو دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اتنا عظیم مہینہ، پھر میں انشاءاللہ آیت پہ آتا ہوں، صرف ماہ رمضان چونکہ شروع ہو چکا ہے، بتانا فرض تھا، شاید کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ روزے رکھنے شروع کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مہینہ، اچھا موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک دن، آپ افطار کا وقت ہوگا نا جب شام کو، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے نا یار، نہیں کرتے تھے؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، توجہ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میرے سے زیادہ بھی کوئی تیرے قریب ہے؟ توجہ کیجئے گا، میرے سے زیادہ بھی کوئی تیرے قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میرا کوئی بندہ وقت افطار دسترخوان پر بیٹھتا ہے، ادھر سے افطار کا وقت ہو جاتا ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ اوہ یہ گلہ ہی سن لیا کرو، یہ گلہ ہی۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں تیرے سے بھی زیادہ اپنے بندے سے قریب ہوتا ہوں۔ تو کتنا عظیم مہینہ ہے، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اس ماہ مبارک کو پائے اور روزے رکھے۔ نبی نے فرمایا بدبخت ہے وہ جو اس ماہ مبارک کو پا بھی لے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اللہ سے۔ اچھا یہ عبادت کا مہینہ ہے، چلو میں آ گیا ہوں اپنی موضوع پہ، کیا ہے؟ عبادت کا مہینہ ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اسے شاہ جی کیا کہتے ہیں؟ عابد۔ یار اتنے بھی بولے نہ بن کے بہو، اسے کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ عابد۔ یاد رکھو ایک جملہ دے رہا ہوں، میرا نہیں کسی عالم دین کا جملہ ہے، انہوں نے کہا عابد نہ بنو عبد بنو۔ میں ابھی بتاؤں گا عبد کسے کہتے ہیں، عابد کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عابد مت بنو عبد بنو۔ عابد تو شیطان بھی تھا، عابد تو شیطان بھی تھا، عبد نہ تھا۔ اب میں بتاتا ہوں عبد کسے کہتے ہیں۔ عبد عام لفظوں میں کہتے ہیں غلام کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ یا دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں حاجی صاحب، عبد اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کچھ نہ ہو، سارا اس کا ہو، جس کا حتیٰ کہ اس کی حرکات و سکنات بھی اپنی نہ ہوں، حرکت، حتیٰ کہ پھر کہتا ہوں عبد اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کچھ نہ ہو، سارا کچھ اس کا ہو، جس کا دیکھنا اس کے لیے، بولنا اس کے لیے، سننا اس کے لیے، چلنا اس کے لیے، بیٹھنا اس کے لیے، سونا اس کے لیے، جس کا لمحہ لمحہ پل پل اس کے لیے ہو، وہ سے کہتے ہیں عبد، اسے کہتے ہیں اور عبد۔ اور اللہ نے سورہ اسراء میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
یا اللہ نے اپنے نبی کو یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری برسولہ بنبیہ، یا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، لے گئی اپنے، میں نے پہلے کہا عبد اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کچھ نہ ہو، لے گئی اپنے، تو عبد اتنا بڑا رتبہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے لے گئی، وہ پاک ہے وہ ذات۔ اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، جو نمازی وہ تو بولیں گے، جب آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولٌ، محمد عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ محمد عبد پہلے ہے، رسول بعد میں۔ اور مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی انتا محمد، مولا علی نے کہا تھا لا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ میں نے پہلے کہا عبد کسے کہتے ہیں؟ جس کا اپنا کچھ نہ ہو، دیکھے تو اس کی رضا کے لیے، سنے تو اس کی رضا کے لیے، اس کا ہاتھ اٹھے تو اس کی رضا کے لیے، اس کے پاؤں چلیں تو اس کی رضا کے لیے، وہ سوئے تو اس کی رضا کے لیے، وہ اٹھے تو اس کی رضا کے لیے، کسی سے ناراض ہو تو اس کی رضا کے لیے، کسی سے راضی ہو تو اس کی رضا کے لیے، اسے کہتے ہیں عبد، اسے کہتے ہیں عبد۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا ہے؟ عبد۔ کیا کہا ہے؟ ان کے علاوہ اللہ کا عبد ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ہماری کیا اوقات، یہ روزہ ہے نا، روزہ، یہ بھی حاجی صاحب یہ عبد بننے کی ایک پریکٹس ہے۔ روزہ صرف کھان پین دا نا نہیں جے، ڈیڈ دا روزہ کھا پی لیا، سحری کھا لی تے شام نو تے جو کچھ مرضی کر دے، نا، صادق آل محمد فرماتے ہیں جب تم روزے سے ہوتے ہو تو تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ کیسے؟ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ غیر محرم نہیں دیکھنا۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ حرام نہیں سننا۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ حرام بولنا نہیں۔ ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ پاؤں کا روزہ کیا ہے؟ کہیں غلط جگہ پر چل کر نہیں جانا۔ ایک گلاں تو انہوں نے چنگیاں لگ دی ہیں جڑے روزے رکھ دیں، دویاں نو کدے چنگیاں لگ دی ہیں۔ روزہ بھی ایک پریکٹس ہے شاہ جی، عبد بننے کے لیے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، جب آپ کی آنکھ اس کی رضا کے لیے اٹھے گی، کان اس کی رضا کے لیے سنیں گے، ہاتھ اس کی رضا کے لیے اٹھے گا، پاؤں اس کی رضا کے لیے اٹھیں گے، تو آپ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو عبد کہا ہے، سورہ اسراء، بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں۔ اور اسی نبی کے بارے میں سورہ الاعراف میں اللہ نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ۔ اس آیت میں اللہ نے 4 چیزیں بتائی ہیں، 4 چیزوں کو اختیار کر لو، اللہ کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو۔ یہ پلے باندھنی ہے، کتنی 4 چیزیں اللہ فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ۔ اور میری مخلوق، میرے اس نبی پر ایمان لاؤ۔ فَالَّذِينَ، فوراً جو لوگ میرے اس نبی پر ایمان لائے۔ میرا اللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کامیابی مل جائے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی آگے چلو۔
فالذین آمنوا بہی وعزرہ، صرف ایمان سے بات نہیں بنے گی، وعزرہ، اس کی عزت بھی کرو۔ نبی کی عزت بھی کرو۔ عزت کیا ہے؟ کچھ بھائی تو کہتے ہیں بڑے بھائی جتنی عزت کرو۔ اللہ قرآن میں سورہ حجرات میں فرما رہا لا ترفعوا اصواتکم علی صوت النبی، نبی کی عزت یہ ہے کہ میرے نبی سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ خبردار، میرے نبی کی عزت یہ ہے میرے نبی کے سامنے مؤدب بن کے بیٹھا کرو۔ جب میرا نبی خطبہ دے رہا ہو تو ہمت الگوش خاموشی سے سنا کرو، بیچ میں خسر پسر۔ اور کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا شاہ جی، اللہ کا نبی خطبہ دے رہا تھا، کچھ لوگ، تو اللہ نے فرمایا میرا نبی تمہیں مروتاً کچھ نہیں کہتا، لیکن میں اللہ کو اچھا نہیں لگتا میرا نبی، اور میں ایک عام سا خطیب ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی بات کر رہا ہو، لیکن اللہ فرما رہا میرا نبی تمہیں مروتاً کچھ نہیں کہتا، لیکن میں اللہ کو اچھا نہیں لگتا یہ جو میرا نبی خطبہ دے رہا اور تم آپس میں۔ نبی کی عزت صلوات پڑھ لیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کوئی تو بولا ہوگا نا نبی کے آگے بلند آواز میں، تو اللہ نے کہا میرے نبی سے بلند آواز میں اگر ایسا کرو گے نا تو اللہ کہتا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر نبی کے سامنے بلند آواز سے نبی کی وَأَزَّرَهُ لا تقدموا، میرے نبی سے آگے نہیں چلنا، اور رسالت بھی سن نہیں کرو، میرے نبی سے آگے نہیں چلنا۔ تو جڑے بندے اندر فلاں نے نبی نو نماز پڑھائی ہو دا کی بنسی پھر، اللہ کہہ رہا میرے نبی سے آگے نہیں، نبی آگے ہو تم پیچھے ہو۔ عزت کا تقاضا یہی ہے نا، بزرگ آگے چلتے ہیں نا آپ پیچھے چلتے ہیں، یہ عزت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ کے آگے چلنا شروع کر دیں بندے بھی کہیں گے یہ توہین ہے یار، بزرگ سفید ریش پیچھے ہے تو آگے جا رہا ہے۔ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے میرے نبی سے زیادہ عزت کسی کی نہیں ہے۔ وَعَزَّرَهُ، اس کی عزت میرا اللہ عزت بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صرف عزت سے بات نہیں بنے گی، وَنَصَرَهُ، مشکل بن جائے میدان میں اسے چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا، وَنَصَرَهُ، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ نصرت کہتے ہیں کوئی بندہ نہیں ہے، نصرت مدد کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نصرت بھی مدد ہے، نصیر بھی مدد ہے، ناصر بھی مدد۔ نصرت بھی، ناصر بھی مددگار، نصیر بھی مددگار، لیکن تھوڑا سا فرق بتا دوں، ناصر اس مددگار کو کہتے ہیں جو کبھی کرے کبھی نہ کرے، اور نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں جو لمحے کے لیے بھی مدد سے، اور اللہ سے نبی نے نصیر مانگا ہے، ناصر نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور وہ علی ہے، وہ اچھا میرے اللہ ایمان بھی لائے، عزت بھی، نصرت بھی، میرے اللہ اب تو جنت مل جائے گی۔ اللہ فرمان نہیں، ابھی نہیں ملے گی، ابھی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ارے ایمان بھی لے آئے، نصرت بھی کی، عزت بھی کی، جب تک اس نور کی پیروی نہیں کرو گے جو اس کے ساتھ نازل نہیں ہوا جنت نہیں ملے گی۔ جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے جب تک اس نور کی پیروی نہیں کرو گے
اطاعت نہیں شاہ جی، اطاعت زبانی ہوتی ہے. اطیع اللہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ. اتباع کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ ایسے تم سے محبت نہیں کرے گا جب تک میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے. اتباع ہوتی ہے پریکٹیکل، جو نبی نے کر کے دکھایا. جو نبی نے مسواک، نبی کی مسواک تو بڑی یاد ہے، یہ نبی کی وہ سنت تو جو نبی نے غدیر خم کے میدان میں اٹھا کے دکھایا، اس کو بھول گئے ہو؟ بس جی اشارہ ہو گیا. اب اللہ فرما رہا یہ عمل کرو گے اولئک ھم المفلحون، تو یہ ایسے لوگ کامیاب ہیں. ایسے لوگ بآخری فضیلت کا جملہ، اپنے نبی کے بارے میں اللہ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقت الافلاک. میرا حبیب اگر تجھے نہ بناتا، اور جی بسم اللہ شاہ صاحب آ گئے تے مینوں بھی اشارہ ہو گیا ہے ناظم ممبر دی طرفوں تے میں بھی بس اے گیا. آؤ جی بسم اللہ جی، تسی آ گئے تو اشارہ ہی ہے. صلوات پڑھ لو تسی. توجہ ہے نا؟ لولاک لما خلقت الافلاک. میرا حبیب اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں افلاک ہی نہ بناتا. ایسے ہی نا، تو پتہ چلا زمین بنی مصطفیٰ کے لیے، آسمان بنے. پر کائنات مختصر کروں، ہر شے بنی میرے مصطفیٰ کے لیے. اچھا یہ مجلس ہو رہی ہے، میں آیا، شاہ صاحب آئے، آپ آئے، قالین بچھائے گئے، ساؤنڈ لگایا گیا، ممبر لگایا، کس لیے؟ بولو یار، مجلس کے لیے نا. یہ سارا انتظام ہوا ناظم ممبر صاحب مجلس کے لیے. مجلس ہوگی ختم، ممبر ہٹا دیا جائے گا، ساؤنڈ والا اپنے گھر، دریاں لپیٹ دی جائیں گی، آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، ذاکر اپنے گھر. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، اللہ نے کائنات بنائی محمد کے لیے، محمد تو چلے گئے، اللہ کو چاہیے تھا کائنات کو لپیٹ کے رکھ دیتا، لیکن کائنات آج بھی قائم ہے. یہ مجھے تب سمجھ آئی جب میرے نبی نے کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد. کائنات قائم ہے، پتہ چلا آج بھی ایک محمد، آج بھی ایک محمد پردہ غیبت میں ہے، جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے. اللہ نے دو بیٹے دیے نبی کو. قرآن کی نص سے حسن حسین نبی کے بیٹے ہیں، اور نبی نے خود فرمایا ہر نبی کی نسل اس کے صلب سے چلی، میں محمد کی نسل علی کے صلب سے چلی. سبط اکبر کہتے ہیں حسن کو، سبط اصغر کہتے ہیں حسین کو، لیکن امت نے سلوک کیا کیا؟ میں جا رہا ہوں. سبط اکبر حسن ہے نا، ایک کے جنازے پہ تیر مارے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر. ایک دن نبی
تشریف فرمائے، بس میں اسی پہ چھوڑ دوں گا۔ جبریل امین جنت سے کافور لے کے آئے، نبی نے اس کے 4 حصے کیے، توجہ کیجیے گا، کتنے؟ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ علی کو بلایا، ایک حصہ سیدہ کو دیا، ایک حصہ حسن کو دیا۔ مظلوم کربلا دیکھتے ہیں بابا کی طرف، کبھی نانا کی طرف، کبھی ماں کی طرف، ماں کے پاس آئے، اماں دیکھے نا، نانا نے کافور اپنے لیے بھی رکھا ہے، باب علی کو بھی دیا ہے، آپ کو بھی دیا ہے، بھیا حسن کو بھی دیا ہے، مجھے نہیں دیا۔ سید آئیں جناب رسول خدا کے پاس، بابا حسین کہہ رہا ہے آپ نے کافور جنت سے آیا ہے نا، کافور اپنے لیے بھی رکھا ہے، علی کو بھی دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، حسن کو، حسین کو۔ خدا کی قسم رسول نے بات سنی، رسول اتنا روئے، رسول کی جو داڑھی مبارک ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بی بی کہتی بابا میں نے پوچھا ہے آپ نے حسین کو کیوں نہیں دیا؟ اس وقت رسول خدا رو کے کہتے او سیدہ، جو کافور ہوتا ہے نا اس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا غسل بھی ہو، جس کا کفل بھی ہو۔ میرا یہ حسین وہ مظلوم بیٹا ہے کربلا میں جس کو نہ کوئی غسل دینے والا ہوگا نہ کوئی کفن دینے والا۔ اللہ اللہ سامعین گرامی قدر، علامہ نعیم عباس بخاری صاحب پہنچ چکے، تھوڑی دیر میں زوار حسین عربی صاحب پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے تھوڑی دیر بعد ہی سارے ذاکرین سے رابطہ ہے۔ یاسر رضا جھنڈی صاحب بھی راستے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ تمام شخصیات اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گی، اور میں بابا جی بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو مرحومین کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا ہے وہ اپنی زبان مبارک سے بھی ادا کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر اعتماد توحید پہ مصلح ملت سید الذاکرین وارث ذکر